السلام عليكم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں ایک طبقے کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ محنت کے نتیجے میں تیار ہوا، اور آپ کی صحبت کی وجہ سے ان کو حضرات صحابہ کرام کا لقب ملا۔ خود ان کے بارے میں آپ نے کئی سیرت کی کتابوں میں دیکھا بھی ہوگا، یہ وہ دور تھا ان کا کہ جن پر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے اپنے جو اخلاق پیش کیے اور آپ کی صفات کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر داخل کیا، تو اللہ نے وہ دور بھی دکھایا کہ جنگل کے درندے ان کے حکم کے سامنے سرنڈر، انہی حضرات کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی شعبہ دی من کو، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہیں فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ ان قریب بہت زیادہ انتشار اور اختلاف امت میں دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے اختلافات کے زمانے میں تم میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تم داڑھوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہو تو کتنا مضبوطی سے پکڑتے ہو، جس سے کہ میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا تاکہ تم گمراہی سے محفوظ رہو۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 73 فرقے تھے اور میری امت میں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر اگر کوئی ہے تو وہ نجات پانے والوں میں شامل ہوں۔ اس لیے زندگی کی پوری کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اسی طریقے پر زندگی گزارے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ خود پہلے بارے میں کہا گیا آمینو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگ ایمان لائے، تو لوگ سے مراد کون؟ قرآن جس وقت اتر رہا ہے اس وقت ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام ہیں، تو قرآن نے ان کے ایمان کو معیار بنایا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہے تو تمہارا ایمان معتبر ہے، اور اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر جس کو تم ایمان کہتے ہو وہ ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر ان صحابہ کرام کے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اوصاف عجیب انداز سے اللہ نے بیان فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جماعت جو حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں انتہائی سخت ہے وہ، کیونکہ وہ اللہ کے باغی ہیں اور اللہ کے باغی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ رحماء بینہم، لیکن آپس کا معاملہ بہت نرمی والا ہے، تو صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ نرم ہیں لیکن کفاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت۔ اس لیے ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے بطور قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، عمر تم جاؤ اور مکہ کے سرداروں سے بات کرو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ عثمان کو بھیجا جائے، ذرا نرمی ہے ان میں اور ان کی رشتہ داری بھی ہے، میں اگر گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ کہا اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں انتہائی سخت رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت زیادہ نرم۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، یعنی اپنے آپ کو مستقل عبادتوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر وہ چھوٹی نیکی سے راضی ہوتا ہے
تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار، اور اگر وہ بڑے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہروں پر سجدوں کے نشانات موجود ہیں صحابہ کرام کے چہروں پر، مطلب سجدے اتنے کیے ہیں کہ خود نماز کا نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے اوصاف تو تورات میں بھی بیان ہوئے ہیں، ان کے اوصاف تو انجیل میں بھی بیان ہوئے ہیں، پھر آگے بہت زیادہ اوصاف ہیں۔ لیکن دنیا میں دو طرح کے طبقے پیدا ہوئے، جو ایک ہی جگہ کا پانی پیتے ہیں، ایک ہی جگہ کا غلہ استعمال کرتے ہیں، مگر دونوں کی الگ الگ فطرتیں الگ الگ نتیجہ نکالتی۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں کہ شبنم کے جو قطرے گرتے ہیں وہ سانپ کے منہ میں بھی گرتے ہیں اور سیپ کے اندر بھی گرتے ہیں، لیکن سیپ کے اندر موتی تیار ہوتا ہے اور سانپ کے منہ میں زہر تیار ہوتا ہے۔ اس میں شبنم کے قطرے کا کوئی قصور نہیں ہے، ان دونوں کی جیسی فطرت ہے ویسا نتیجہ ملا۔ تو شبنم جو دونوں کے اندر گرے تو انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے، تو دنیا میں دو طبقے، ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ ان کو دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے، اور ان سے محبت حضور سے محبت، اور حضور سے محبت اللہ سے محبت۔ لیکن دنیا میں دوسرا طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بہت زیادہ سار افشانی کر رہا ہے اور ان سے اتنی نفرت کر رہا ہے کہ امان بنا۔ ظاہر سی بات ہے اس طبقے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کا رشتہ دین کی بنیاد سے کاٹ دیا جائے۔ کیسے کاٹ رہا ہے؟ دیکھیے قرآن اور سنت جو آج ہم تک پہنچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حق حاصل کرنے والی سب سے پہلی جماعت وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اگر اس جماعت کو ہٹا دیا جائے تو دین کی بنیاد ہی گر جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس جماعت کے بارے میں اگر امت کو بدسن کیا جائے گا، یہ علماء نے عجیب نکتہ لکھا، ایک انسان کسی سے بدسن ہے تو خیر کے سارے راستے مسدود ہو جاتے، بند ہو جاتے، خیر کبھی پہنچتی نہیں۔ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ سے بدسن ہے وہ کبھی اپنے والدین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ والدین جو اپنی اولاد سے بدسن ہے وہ کبھی اپنے اولاد سے خدمت حاصل کر کے فائدہ نہیں حاصل کرتے، وہ شاگرد جو اپنے ٹیچروں سے بدسن ہے وہ کبھی اس ٹیچر سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی آٹومیٹک سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ تو جو حضرات صحابہ کرام سے بدسن ہے وہ کبھی کما حق اپنے دل میں دین کو شامل نہیں کر سکتے، پیوست نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت کا رشتہ حضرات صحابہ کرام سے توڑ دیا جائے، سے بدسن کر کے، تاکہ دین کی بنیاد ہی گر جائے تو ان کی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں دین باقی نہ رہے۔ پھر اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ ہمیں مفصل کرنا ہے ہر اتوار کے دن، اب حضرات صحابہ کرام کی فہرست بہت لمبی ہے اور اس میں عربی میں بہت لمبی لمبی کتابیں لکھی گئی ہیں، اسد الغابہ، الصحابہ فی تمییز الصحابہ، سیرت صحابہ، حیات الصحابہ، صور من حیات الصحابہ، بہت لمبی لمبی کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری صحابی کا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا تھا جس میں تمام صحابہ کرام تھے کہ ایک صدی کے بعد ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اب اس مجلس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، اس لیے کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ حضرت خضر اب دنیا میں نہیں ہے۔ اختلاف ہے اس میں، اور دونوں جماعتوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ لیکن جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی غالباً سن ہجری 11 کا موقع تھا، اور آپ نے فرمایا تھا 100 سال کے بعد اس جماعت میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ سن ہجری 11 میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور سن ہجری 110 میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی کہ 100 سال کے بعد کوئی بھی صحابی اس دنیا میں نہیں تھا۔ اب چونکہ یہ مجمع آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت
1,24,000 کا تھا. اور تمام صحابہ کرام کا یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے اندر جن جن حضرات سے بھی ہم کو احادیث یا قرآن کی تفسیر پہنچی ہے، صرف ان کے نام نہیں، ان کی پوری زندگی اور ان کے پورے حالات مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں محفوظ کیے. کسی کے پاس اور مذہب ہے مگر بنیادی طور پر ان کے بڑوں کے حالات ان کی زندگیوں کے اندر نہیں ملتے. یہ مسلمانوں کے پاس خود یہ اثاثہ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن میں سے ایک کی بھی ابتدا کرو گے تمہیں راہ راست سے یعنی جنت کا راستہ مل جائے. تو حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا یہ سعادت کی بات ہے، ان سے محبت کی بات ہے اور حضور سے بھی محبت کی بات ہے. سب سے پہلی بات، ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کی ذات کے متعلق میرے مسلمان ہونے کا عقیدہ، اللہ کے رسول کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسالت کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حضرات صحابہ کرام کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست عالم گزرے ہیں قریب زمانے، لیکن انہوں نے لکھنؤ میں عجیب قسم کے شیعہ تھے، انہوں نے ان سے پوری زندگی لوہا لیا اور عجیب و غریب قسم کی کتابیں لکھی ہیں. پڑوسی ملک کہتے ہیں حضرت مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی بڑی زبردست کتابیں ہیں اور عربی میں بھی ان کی کتابیں آپ بیروت سے چھپ چکی ہیں. کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دفاع صحابہ میں لگا دی. انہوں نے کچھ مخصوص قسم کے عقائد امت کے سامنے پیش کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو حضرات صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. سب سے پہلا عقیدہ، وہ چند عقائد میں آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کروں گا، ہو سکتا ہے آج کی مجلس میں پورے نہ ہو، 2-3 بیان کریں گے. پہلا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس کو ایک منٹ کے لیے بھی مل گئی اور ایمان کے حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو انبیاء کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد قیامت تک جتنے افراد آئیں گے ان تمام افراد میں بڑے بڑے عبادت گزار بھی ان کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا پہلا عقیدہ. حضور کی صحبت جن کو نصیب ہوئی اور وہ صحابی بن گئے، ان کے مرتبے کو کوئی کبھی پہنچ نہیں سکتا قیامت تک، چاہے وہ کتنا ہی بڑا غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کہ کتنا ہی اللہ کا بڑا ولی ہو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ملی ہے ان سے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا پہلا بنیادی عقیدہ ہے. بہت سارے حضرات اور اس میں کچھ شیعہ جو حضرات صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا درجہ دے رہے ہیں اور ائمہ 12 امام، ان کے نزدیک 12 اماموں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ کہ ان میں بھی جو صحابہ نہیں ہیں ان کو تو انبیاء سے بھی زیادہ مرتبہ ہوتے ہیں. اس لیے میں یہ عقائد بیان کر رہا ہوں، شاید ان فرقوں سے آپ کو واقفیت نہ ہو، لیکن یہ بہت خطرناک تیزی سے فتنے پھیل رہے ہیں. ہندوستان میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جن میں بڑے بڑے خاندان شیعوں میں چلے گئے. ہماری خود پوری مومن برادری پوری شیعوں میں. حضرت مولانا نذیر میاں صاحب، ان کے والد صاحب جب حج کو جا رہے تھے کشمیر سے، اس وقت وہ پالنپور علاقے سے گزرے تھے، لیکن وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہاں کا پانی ان کو موافق آ گیا، تو انہوں نے ارادہ ملتوی کر دیا اور وہیں رہ گئے. اللہ نے ان کی نسل کے اندر حضرت مولانا نذیر میاں صاحب جو مدرسہ عبدالرب دہلی میں پڑھ کر کے آئے تھے، اور انہوں نے اس قوم کی حالت دیکھی کہ یہ بیل کے پیشاب سے اپنے کپڑوں کو پاک کر، اتنی جہالت. اور پورے 5 وقت کی نماز ایک وقت میں اکٹھی پڑھ لیتے. اور وہاں محرم کے مہینے میں شیعوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں ویسی مجلس سے واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا اور دہانے مار کر رونے کا، پھر میدان کربلا ہر علاقے میں بنا ہوا رہتا تھا، پھر وہ ماتم بھی کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایسا کام دیا، خوب مخالفت بھی ہوئی. حضرت نے ارادہ بھی کر لیا کہ میں وہ علاقہ بھی چھوڑ دوں،
دوسرا علاقہ پورا اختیار بھی کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے کام لیتا نہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نظر لیا تم نے ایک علاقے کو کھڑا کیا ہے، زندگی میں وہ کام تم نے کیا ہے جو ہم نہ کر سکے۔ پورے پالنپور کے بیچ میں آج ان کی قبر موجود ہے۔ رات میں اونٹ پر جاتے تھے، پیاز اور وہی ایک روٹی وہی لے کر کے رات میں گھومتے تھے، گاؤں کے بوڑھوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ۔ دیہات دیہات میں جا کر کے مقاصد کا نظام ایسا پھیلا کہ وہاں نوابوں کی حکومت تھی، خود ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوتے تھے، عام بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی ساری پابندیاں ہونے کے باوجود اس بندے نے اتنا اچھا کارنامہ انجام دیا کہ آج اسی مقاصد کی بنیاد کی بنا پر ایک گھر میں آپ کو 6 حافظ اور 6 عالم ملے۔ وہ تو قبر کے اندر چلے گئے، لیکن پوری برادری کو ایسا کھڑا کیا کہ آج واقعتاً وہاں اسلام آپ کو صحیح معنوں میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب تمام علاقوں کے اندر ایسے ہریالی پیدا فرمائے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کم سے کم ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے متعلق میرا کیا عقیدہ ہے۔ اگر بدعقیدگی کے ساتھ وہ قبر کے اندر گئے تو وہاں بھی چین سکون ملنے والا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ میرے درست عقائد کیا ہے۔ کوئی رسم و رواج، آج میں اپنے علاقے کی بات کروں، اللہ کا شکر ہے صرف شادی کے موقع پر چند نوجوان بچوں نے ایک رسم کی ایجاد کی، اور وہ رسم کیا معمولی رسم، رات میں جب دلہا، ہمارے یہاں ایسے شادی ہال وغیرہ نہیں ہوتا، مدرسے کا ہال ہوتا ہے اور اس میں 5,000 روپے کرایہ ہوتا ہے، جس کو دعوت کرنی ہے بس وہی دعوت کر لے، اور رات میں دلہا اپنے کمرے میں اکیلا چلا جائے گا، مگر دوست احباب گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس میں ایک مرتبہ صرف انڈے پھوڑے گا خوشی میں، لیکن اس کا پتہ علماء کو چلا، مسجد میں آ کر کے صاف اعلان ہو گیا جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں۔ اس وقت ہم ان کے ناموں کا افشا نہیں کر رہے، لیکن آئندہ سب کے سامنے اس کی سرزنش ہوگی۔ اس کے بعد یہ رسم فوراً ختم ہو، بہت معمولی قیمت میں ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میں عقائد میں تو گراوٹ آنا بہت مشکل ہے، ایک چھوٹی رسم کا پیدا ہونا دشوار ہو، ہمارے لیے رسم و رواج کا مٹانا مشکل ہو گئے، لیکن جب انشاءاللہ ان بچوں پر اگر محنت ہوگی، اور یہ پودا جب کمزور ہوتا ہے اور اس کو سیدھا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ مضبوط درخت بن جاتا ہے تو اس کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے بنیاد سے محنت شروع کی، آج 70 سال کے بعد ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اور دعا ہے انشاءاللہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہ نظام قائم کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں ہماری فکروں کے بنیاد پر وہ دینداری کو دیکھیں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق یہ سب سے پہلا عقیدہ تھا، کوئی 11 اور 12 عقیدے ہیں، انشاءاللہ بھی ترتیب ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو کامل محبت حضرات صحابہ کرام سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔